أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ سید رضا شاہ. اسکول کا نام؟ دا گرین ہاؤس اسکول. کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اسکول کو؟ یہاں ہمیں الحمدللہ یہ 8th ایئر ہے، 8واں سال ہے اسکول کو بنائے ہوئے، 8واں سال ہے ہمارا. بچوں کے والدین کو شعور ہے اویئرنیس ہے یہاں پہ؟ اگر میں حقیقی طور پہ آپ کو بتاؤں تو یہ ایک ہمارے اس علاقے کا المیہ ہے کہ والدین کی نان سیریسنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ریگارڈنگ بچوں کو ایجوکیشن دلانے میں، اور ان کو اس کی امپورٹنس کا کہ بھئی ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو اس معاشرے کا ایک باشعور انسان بنے گا. اس لحاظ سے والدین کے اندر اٹ سیلف جو ہے نا وہ بہت کمی پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر یہ شعور جو ہے نا اس طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے پیرنٹس کے اندر ہونا چاہیے. علاقہ کے مسائل ہوں کوئی آپ کو؟ اس علاقے کے دیکھیں، ایک تو اگر ہم دیکھیں کہ اخلاقی طور پہ اور شعوری طور کے اوپر وہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے. دوسرا فائنینشیل ایسپیکٹ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ہیں. فائنینشیلی یہاں کا 70 to 80% جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا ایک کوالٹی ایجوکیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دلوا سکیں یا پیرنٹس دلوا سکیں. دوسرا یہ ہے کہ
ریگارڈنگ ایجوکیشن کہ بھئی بچوں کو ایک اچھا ایک بامل انسان بننا چاہیے اور اس کے لیے ان کے بچوں کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ کمیاں جو ہیں یہ مسائل بن کے پھر ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. چیک اینڈ بیلنس بچوں کو رکھنا کہ آیا وہ ڈیلی اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے, پراپر ڈسپلن مینٹین کر رہے ہیں نہیں کر رہے, ان کے یونیفارم کا خیال کرنا, ان کے ٹائمنگز کا خیال کرنا. تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے جو میکسیمم اگر ہم دیکھیں میجورٹی میں اگر ہم دیکھیں 60 to 70% یہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور اس کو ہمیں ٹیکل کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. اچھا میرے محترم یہ بتائیں کہ سابقہ لاک ڈاؤن میں کیا صورتحال ہوئی ہے اسکولوں کی؟ لاک ڈاؤن کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو اسکولز سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جو ہٹ ہوا ہے ایریا وہ ایجوکیشن ہے. اور ایجوکیشن ایک ایسا تھا کہ جو لوگ بالکل نیچے سے اوپر ہو کے آئے تھے, جنہوں نے شروع میں کوئی ٹیچر تھا, تھوڑا سا سرمایہ جمع کیا, ایک سٹیپ لیا, اسکول بنایا اور پھر محنت کرتے کرتے اس کو میٹرک تک یا ہائی لیول کے اوپر لے گئے, جن کے پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی سرمایہ دار لوگ ہیں. میجورٹی اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو سیلف میڈ آپ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے خود تعلیم پہ خرچ کیا, تعلیم حاصل کی, پھر انہوں نے ایک اینٹ لگا کے کسی ادارے کو اسٹیج پہ بنایا. تو کرونا میں سب سے زیادہ جو ہٹ ہوا ہے وہ یہی شعبہ ہوا ہے. اور میں اگر صرف اپنے لحاظ سے بات کروں تو ایک ایکسپیرینس میرا جو ہے کہ ہم سب سے بڑی پرابلم جو ہمیں فیس ہوئی کہ ان دوران فی کلیکشن بالکل زیرو رہی. دوسرا یہ تھا کہ بلڈنگ کا رینٹ ہمیں مطلب جیسے ہم نے کہا نا کہ ایسے مجھ جیسے لوگ یا باقی لوگ جو کرائے کی بلڈنگز کے اندر ایک سٹیج کے اوپر پہنچے 60, 70, 80 کے قریب 1000 کے قریب انہوں نے کرایہ دینا تھا. تو پھر جب بچے آنا بند ہوئے تو اس ایریے کے لحاظ سے آپ دیکھیں ان کی فی وغیرہ بھی نہیں آئی اور پھر کچھ ٹیچرز کو ہمیں پے بھی دینی پڑی. تو یہ اتنا بڑا سیٹ بیک تھا کہ ہمیں ایونز بہت سارے سکولز تو بیچنے کے اوپر فرنیچر ایون کباڑ کے اندر انہوں نے بیچ دیا, اور بہت سارے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سکویز کر لیا کہ اگر کسی بلڈنگ میں تھے تو چھوٹی بلڈنگ میں آ گئے. تو اس کے دو ہوئے کہ ایک تو وہ جو وقت تھا اس وقت کے اندر وہ لاس ہوا, دوسرا اس کے جانے کے بعد کہ پیرنٹس اور بچے سکولز چھوڑ گئے وہ اس بنا پہ کہ بھی 5-6 مہینے کی فیس رہ گئی یا 8 مہینے کی رہ گئی یا 10 مہینے کی یا سال کی رہ گئی تو وہ نہ دینی پڑے. تو یہ دوسرا نقصان جو بڑا تھا کہ جہاں پہ 300, 350 اسٹرینتھ والے 400 اسٹرینتھ والے اسکول تھے وہ 20%, 25%, 30% پہ آ کے سکویز ہو گئے. تو یہ سب سے بڑا ایک وہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کا جو ہے نا سب سے زیادہ ہٹ ہم ہی لوگوں کو ہوا اور ایجوکیشن کو بہت زیادہ نقصان ہوا. گورنمنٹ نے کوئی تعاون کیا آپ کے ساتھ؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کو ایون کبھی یہ پوچھنے بھی آئی کہ آپ لوگوں کا لاس کتنا ہوا اور آپ لوگوں کا جو ہے نا کتنا اس کے اندر آپ لوگ جو ہے نا سروائیو کیسے کیا اور ابھی تک سروائیول کیسے جاری ہے. میرے خیال ہے گورنمنٹ کا تو 0% اس کے اندر ہمارے ساتھ رہا ہے. مطلب بچوں کے والدین کو پیغام دیں اپنے اسکول کی طرف سے. میں سب سے پہلے تو بچوں کے والدین کو جو پیغام دینا چاہوں گا وہ تو انہی کے فائدے کے لیے, ان کے بچوں کے فائدے کے لیے دوں گا کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کو خود سمجھیں, تعلیم کی اہمیت کو آپ پہلے خود سمجھیں. جب آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر نظر رکھیں گے. جب تک آپ خود بچوں کی تعلیم کے اوپر نظر نہیں رکھیں کہ کس اسکول میں جا رہا ہے, اس کی پڑھائی کیسی ہے, یہاں 100-200 کے پیچھے اگر ایک اسکول 1200 لے رہا ہے تو والدین یہ دیکھتے ہیں کہ 800 والا اسکول کہاں ملے گا. یہ نہیں دیکھتے کہ اس 200 یا 300 کے پیچھے ہم پورا سال یا پورے 5 سال پورے 10 سال بچے کو کتنا ضائع کروا رہے ہیں. تو نان سیریسنس, چیک اینڈ بیلنس والدین کی طرف سے ہو, اسکول کا چکر لگانا, پی ٹی ایم کے اندر شرکت کرنا اور اساتذہ سے اسکول ایڈمنسٹریشن سے آ کے پوچھنا کہ ہمارے بچوں کی کارکردگی کیا ہے, اس کارکردگی کو خود بھی جانچنا تاکہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا بچہ جس اسکول کے حوالے کیا ہوا ہے 5 مہینے 6 مہینے میں اس اسکول نے اس کو پیچھے کی طرف لے گیا ہے یا ہمارا بیٹا یا بچہ یا بچی آگے کی طرف گئی. ہاں بیس بھی بجائے یہ کہ ہم جب میٹرک کے بورڈ کا ڈسکلوز ہوتا ہے اور ہم جب دیکھتے ہیں ہو ہمارا 10 سال ہمارا بچہ 33% یا فیل ہو رہا ہے یا کمپارٹ آ رہی ہے یا 33% یا 40% پہ گیا ہے, تو وہ 10-12 سال یا 16 سال بعد جا کے جب ہمیں
ایک سیٹ بیک ہوتا ہے اور ہمیں ایک نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوتاہی اصل میں ہم والدین کی ہوتی ہے کہ ہم شروع سے بچے کا ایک چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے, یا اسکول کا اپنے جیسے اسکول میں جا رہا ہے اس اسکول کا نہیں رکھ پاتے, ان سے پوچھتے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے اسکول جواب دہ ہوتے ہیں پیرنٹس کے آگے کہ آپ کا بچہ کس اسٹیج کے اوپر ہے. تھینک یو سر.